پٹھان پاکستان اور افغانستان کے علاقے میں رہنے والی عظیم قوم ہے۔ پٹھانوں کی تعداد 6 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جس میں سے 30 لاکھ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں رہائش پذیر ہے۔ پٹھانوں کا اپنا الگ تشخص ہے، ان کی اپنی روایات ہیں اور ثقافت سب سے مختلف ہے۔ پٹھان مہمان نواز اور سخت گیر قوم مانی جاتی ہے۔ پٹھانوں کا اوریجن کیا ہے، اس کے حوالے سے تاریخ دانوں کے اندر مختلف نظریات ملتے ہیں۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق پٹھان ایرانی النسل ہیں، جبکہ کئی کے مطابق پٹھان ان اقوام سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے برِ صغیر پر قبضہ کیا۔ جب یہ قومیں افغانستان کے علاقے سے گزرتی تھی تو ان کے مختلف قبائل افغانستان میں آباد ہوتے رہے۔ ان میں یونانی بھی تھے، سفید ہن بھی تھے اور ترک بھی تھے۔ جب یہ قبائل ایک ہی علاقے میں رہنے لگے تو ان کی آپس میں شادیوں اور مل جل کر رہنے سے ایک نئی قوم نے جنم لیا جسے پٹھان یا پختون قوم کہا جاتا ہے اور جن کی زبان پشتو ہے۔ لیکن ان دونوں تھیوریز کی تاریخی طور پر مستند سند نہیں ملتی ہے۔ تو پھر اس حوالے سے پٹھانوں کا اوریجن کیا ہے؟ پٹھان کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو ایک انتہائی دلچسپ تاریخی واقعہ بھی بتایا جائے گا۔ پاکستان ساگا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے ٹوٹل 12 قبیلے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی۔ بنی اسرائیل جب فلسطین پر رہتے تھے تو ان کے ارد گرد مضبوط اسیری سلطنت تھی جو ایران، عراق، سعودی عربیہ اور مصر پر پھیلی ہوئی تھی۔ اسیریوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کے 12 میں سے 2 قبائل کو اپنے ساتھ وہ بابل لے کر چلے گئے، جبکہ باقی 10 قبائل کو انہوں نے اپنی ریاست سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ان 10 قبیلوں کا تاریخ کے اندر کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بنی اسرائیل کی روایت کے اندر ان کو 10 لاسٹ یعنی 10 گمشدہ قبیلے کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جسے ٹرائب آف جوزف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا قبیلہ کہا جاتا ہے، اس نے مشرق کی سمت نقل مکانی کی اور وہ موجودہ افغانستان کے علاقے غور میں آ کر آباد ہو۔ یہ واقعہ 1000 قبل مسیح میں پیش آیا اور اسی عرصے میں تاریخ کی مختلف کتابوں میں پہلی بار پختیاس یا پیکٹین کا لفظ ملنا شروع ہوا۔ پختون کا لفظ اسی پختیاس سے نکلا ہوا ہے۔ غور کے علاقے میں آثار قدیمہ کی ہونے والی کھدائی کے درمیان کئی کتبے اور ملفوظات ملے جن کی تحریریں عبرانی زبان میں تھیں اور یہ بنی اسرائیل کی قدیم زبان تھی۔ علامہ ہراوی نے اس بات کی تصدیق کی اور علامہ جزیانی نے طبقات ناصری میں اس کو نقل کیا۔ تاریخ فرشتہ اور ابن بطوطہ کی کتاب کے اندر بھی اس بات کی ویلیڈیشن ملتی ہے کہ پختونوں کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ پٹھانوں کا سب سے بڑا قبیلہ جس کو یوسف زئی کہا جاتا ہے، یوسف زئی کا مطلب بھی یہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد۔ پٹھان اس علاقے میں آباد تو ہو گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے اس علاقے کا مروجہ مذہب جو کہ بدھ مت تھا اختیار کر لیا۔ لیکن جب اسلام پھیلا تو ایران اگرچہ پہلے فتح ہوا تھا لیکن افغانیوں نے ان سے پہلے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ ان کی روایات کے اندر اور جینز کے اندر خدا کی وحدانیت پہلے سے موجود تھی، لہٰذا انہیں اسلام کو قبول کرنے میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئی۔ پٹھانوں کے اندر نسل در نسل چلی آئی روایات بھی اس بات کی ویلیڈیشن کرتی ہیں کہ پختون بنیادی طور پر بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں تاریخی واقعے کی طرف۔ جب سکندر یونانی نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا تو وہ موجودہ افغانستان جسے اس وقت بیکٹیا کہا جاتا تھا اس علاقے سے گزرا۔ سکندر یونانی نے اپنی پہلی شادی بھی اسی علاقے میں کی اور سکندر کا بیٹا بھی پختونوں کا ہی نواسا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔